الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رزق کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو آپ کے گھر میں رزق کی ایسی بھرمار کر دے گا یا اس قدر رزق لے کر آئے گا یہ وظیفہ، یہ عمل کہ آپ لوگ اپنے سے جو غریب لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھی اگر آپ گھر بھر دو گے تو آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو جمعرات کا دن بہت ہی خاص دن ہوتا ہے۔ اس دن کا یہ عمل ہے، آپ لوگ کسی بھی جمعرات کو یہ عمل کر سکتے ہو، اور جو میں آج آپ کو عمل بتاؤں گی بہت ہی خاص ہے اور خاص طور پر آپ سب کے لیے ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس جہاں سے ان کو گمان بھی نہ گزرا کہ وہاں سے رزق بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ کم رزق کما رہے ہیں، کم پیسہ، تو وہ پیسہ بھی ان کا دگنا ہو جائے گا، گھر ان کا برکت سے ایسا بھر جائے گا کہ اگر ایک بندے کا کھانا بنائیں گے تو اس سے 100 لوگ بھی کھا لیں تو وہ رزق کم نہیں ہوگا۔ تو میں آج آپ کو اپنی ویڈیو کی طرف لے کر آؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ ویڈیو جو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جنت کا راستہ پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آج جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے دن سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور کل جمعہ المبارک ہے، جمعہ المبارک کی رات تک اتنا درود پاک پڑھ کر اپنے پیارے اللہ کے پیارے حبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیں کہ ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو جمعرات کا دن بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی بابرکت ہے۔ اس دن سفر کی ابتدا کرنی چاہیے، اور سفر کی ابتدا میں یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جو میں ابھی آپ کو سناؤں گی۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ تو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے۔ تو جو جمعرات کے دن سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سفر میں اسے برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن سے کریں، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا دن تھا۔ آپ اس دن کو بہت پسند فرماتے اور اس دن کام شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ روزہ رکھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، اس سے چاہتے ہیں کہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، تو یہ آپ روایت سن لیں کہ شمائل الکبریٰ میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور فرماتے اس دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو اعمال پیش کرنے کا دن ہے وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے۔ اس دن لوگ جتنا کچھ پڑھتے ہیں، جتنا کچھ عبادتیں کرتے ہیں، اور جو روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ نیکی کی بات بھی صدقہ ہوتی ہے، نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کا جو وہ نیک عمل ہوتا ہے، وہ اعمال ہوتے ہیں، وہ فرشتے جمعرات کے دن پیش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی فقیر نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی آپ لوگ کسی سے مانگیں نہ، تو محتاجی سے بچنے کے لیے جو کوئی جمعرات کے دن ناخن تراشتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا۔ یہ کوئی میرا قول نہیں ہے، یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔
تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ 5 بابرکت راتیں کون سی ہیں. 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کبھی بھی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں پہلی جو ہے وہ رجب کی پہلی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے. یہ ایسی رات ہے کہ جس میں کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، دعا رد نہ ہو، تو آپ لوگ جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس میں آپ دعا مانگیں، اٹھ کر تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی. اور رزق میں برکت کا بے بہا اضافہ، اس کے لیے کیا عمل ہے؟ یہ ایک تو وظیفہ ہوتا ہے، اور کچھ نیک اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتی چلتی ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو رزق میں کشادگی اور لمبی عمر پسند کرتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب رزق بے بہا ہو جاتا ہے، جب ہمارے پاس اس قدر وافر مقدار میں ہر چیز ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے سے جو نیچے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی چیزوں میں عیب نکالتے ہیں، اپنے سے غریب لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں. خاص کر رشتہ دار جو کہ مسکین ہوتے ہیں، ہم سے مانگ نہیں سکتے. اگر آپ لوگ اپنے رزق میں سے صدقہ نکالنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں. آج سے ہی یہ نیت کر لیں کہ جو آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، جو آپ سے خود نہیں مانگ سکتے، آپ لوگ ڈھونڈیں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو مسکین ہیں، جو مانگ نہیں سکتے، جن کے گھر میں دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، جو اچھا پہن نہیں سکتے. تو اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں مہیا ہیں تو آپ انہیں دیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بھی اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ بھی دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے. جمعرات کا دن بہت ہی پیارا اور مبارک دن ہے. اس دن کا میں آج آپ کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں وہ رزق کا وظیفہ ہے. تو کس طرح سے یہ وظیفہ کرنا ہے؟ تو عورتیں اکثر کھانا پکاتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، اور یہ دونوں ہی مسلمانوں کے لیے بہت حیثیت رکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں. تو آج میں آپ کو رزق میں برکت کا ایک چھوٹا سا اور حیرت انگیز وظیفہ بتاؤں گی. یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، کیونکہ وہی کچن کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں اور کھانا پکانا بھی انہی کے ذمے میں آتا ہے. تو آپ کھانا پکاتے ہوئے اس آسان سے عمل کو کریں اور اپنے گھر میں خیر و برکت کا نظارہ کریں. تو جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو سب سے پہلے وضو ضرور کر لیا کریں، اور اس کے بعد کھانا پکانے کے دوران 3 بار درود پاک ضرور پڑھ کر پھر کھانا پکایا کریں. رزق کا جس کو بھی مسئلہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ جب آٹا گوندنے لگتے ہیں، آٹا بہنے گوندنے لگیں، تو کیا کریں کہ تھوڑا سا آٹا سائڈ پہ رکھ لیں. بالکل چھوٹے چھوٹے سائز کی جو ہیں وہ جس کو منی سائز کہتے ہیں، اس کی آپ 4 گولیاں بنا لیں آٹے کی گولیاں بنا کر اس کے اندر، آٹے کے اندر آپ جیسے لڈو بنائے جاتے ہیں تو اس کے اندر سوراخ کر کے اس میں تھوڑی تھوڑی چینی بھر لیں اور اس کو بند کر لیں. اب آپ نے یہ کھانا نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج روحانی وظائف باجی جو ہیں ہمارے لیے کوئی کھانے کی اچھی سی ترکیب لائی ہیں. نہیں، یہ رزق کا ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت پاک کمال ہے، بزرگوں سے منقول شدہ ہے. اب آٹا تو ہو گیا رزق، تو دوسرا جو چینی ہو گئی وہ گھر میں مٹھاس لانے کے لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو جانا ہے اور اس پر آپ نے صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک تلفظ کے ساتھ پڑھیں. پھر آپ اس پر 11 بار سورہ قریش پڑھیں، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور 11 بار یا رزاق یا اللہ پڑھیں. یہ پڑھ کر آخر میں پھر سے آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں. تعداد جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے، 11 بار ہی پڑھنا ہے. اور اس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس آٹے والی جو گولیاں ہیں اس پر آپ دم کر لیں. آٹے والی گولیوں پر دم کر کے آپ نے ان جو 4 آٹے کی گولیاں بنائیں گے اس کو گھر کے جو چاروں کونے ہیں، چاہے کمرے ہیں، چاہے باہر آپ کا لان ہے، صحن ہے، جہاں پر بھی آپ اس کے گھر کے چاروں کونوں پر آپ رکھ لیں. اور رکھنے کے بعد آپ لوگ گھر کے درمیان میں بیٹھ کر
جب اس کا علاوہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں جب آپ بعد میں نوافل کا وقت ہو، اس میں آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اپنی حاجت پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنا اس قدر وافر رزق پیدا کر دے کہ آپ لوگ کبھی بھی فاقہ اور روزی میں تنگی کے مسائل سے دوچار نہ ہوں۔ تو جو بھی یہ کر لیتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رزق کا مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی روزی تنگ نہیں ہوتی، کبھی بھی غربت و افلاس اور فاقہ اس گھر میں نہیں آتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، تاکہ وہ بھی جو کوئی پریشان حال ہیں وہ بھی اپنی پریشانی سے دوچار ہیں، وہ ختم ہو جائیں ان کی پریشانیاں۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، آپ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، آپ کا نام لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات آخر میں کہتی چلوں کہ ہمارا چینل ٹیوٹر آف اسلام جو کہ نیو چینل ہے، ہم نے سوچا کہ اس چینل پہ ہم دین کی باتیں نہیں بتا سکتے، تو وہ ایسا چینل ہوگا جس میں آپ کو دین کی باتیں، قرآنی قصے، موٹیویشنل سپیچز وغیرہ بتائی جائیں گی۔ تو جو کوئی انٹرسٹ رکھتا ہو وہ ہمارا چینل ٹیوٹر آف اسلام، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ لوگ اسے اوپن کریں اور ویڈیوز دیکھیں اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔